منظر کی موت جگر خراش ہے، تمہیں حق ہے کہ اس کی یاد میں بےتاب رہو۔ اگر منظر کے جہاد میں شریک ہونا چاہتی ہو تو صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین۔ اگرچہ منزل کی موت نے میرے جگر کو جلا دیا ہے، مگر منزل کی موت سے زیادہ جگر خراش خانہ کعبہ کا جلنا ہے۔ میں ان دونوں صدموں پر عزادار ہوں۔ یزید مر گیا، یزید مر گیا، خانہ کعبہ پر حملہ کرنے والا مر گیا، یزید مر گیا، یزید مر گیا، خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کا باعث مر گیا۔ رخصت بھائی جان، کہو جعفر، حشاش بشاش کو کوئی بشارت لائے ہو؟ یزید شاہ ملعون مر گیا۔ سبحان اللہ، بس الذي نزل أي منقلب ينقلب۔ یہ خانہ کعبہ کی توہین کرنے کا تاوان ہے۔ کم از کم 30-40 دن کا وقت لگتا ہے کہ ایک خبر دمشق سے مکہ پہنچے۔ خلیفہ کم سے کم 1 مہینے پہلے مرا ہے، خانہ کعبہ کل رات کو جلا ہے، تو پھر ان 2 حادثوں کا آپس میں کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ کس نے ان 2 حادثوں کو آپس میں جوڑا ہے؟ افواہ اڑا دی گئی ہے کہ خلیفہ کی موت خانہ کعبہ کا معجزہ ہے۔ کیا تم نے سنا نہیں؟ خدا نے آل زبیر کے لیے ہی خانہ کعبہ بنایا ہے، یہ بھی انہی کا کھیل ہوگا۔ افواہ اڑا دی ان لوگوں نے کہ خانہ کعبہ نے معجزہ دکھایا ہے اور اس نے خلیفہ کو مار دیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یزید کا مرنا اور خانہ کعبہ کے جلنے کا آپس میں تعلق ہو۔ مثلاً کیسا تعلق؟ خلیفہ شکار پر تھے، ایک تیز ہرن کو شکار کرنا چاہا۔ خلیفہ کا گھوڑا تھا اور ہرن تھی۔ گھوڑا ہواؤں میں اڑتا ہے اور خلیفہ زمین سے اچھلتا ہے۔ خلیفہ کا پاؤں رکاب میں رہ جاتا ہے۔ گھوڑا اسے اس قدر زمین پر گھسیٹتا ہوا جاتا ہے کہ خلیفہ جہاں بہا ہو جاتے ہیں۔ مگر میں نے ایک عجیب سی روایت سنی ہے۔ کیا سنا ہے تم نے؟ میں نے سنا ہے کہ خلیفہ پیاس لگنے کی بیماری میں مبتلا ہو گئے تھے، جتنا بھی پانی پیتے تھے ان کی پیاس نہیں بجھتی تھی، بہت پیاسے تھے۔ بالآخر اس قدر پانی پیا کہ خدا معاف کرے پھٹ جاتے تھے۔ تم یقین کر سکتے ہو کہ کوئی اتنا پانی پی لے کہ پھٹ جائے؟ کیا نہیں ہو سکتا؟ یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہو سکتا، تم ایک بھالو کو پانی سے بھر دو، کیا وہ پھٹ جائے گا؟ نہیں۔ وہی شکار والا قصہ ٹھیک ہے، خلیفہ شکار کا شوقین تھا، شکار پہ بہت جایا کرتا تھا۔ مجھے نہیں پتا، ہم تو بالکل الجھ کر رہ گئے ہیں۔ اتنا سنی ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا کس پر یقین کریں۔ بعض کا کہنا ہے کہ خلیفہ کی موت خانہ خدا کا معجزہ ہے۔ یہ بات بھی معتبر لگ رہی ہے۔ مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے۔ عمیر کے بیٹے کا کوئی دین نہیں ہے، خدا نہیں ہے، یا خانہ کعبہ پر نہیں گری ہے، دراصل خلیفہ کی جان پر گری ہے۔ خدا یا معاف کرے۔ مطلب ہم بھی عذاب الہی میں مبتلا ہو سکتے ہیں؟ کیوں نہیں، ہم اصحاب الفیل بن گئے تھے، بندہ خدا اصحاب الفیل۔ اب راہ کے ہلاک ہونے کے بعد اس کی فوج کی باری ہے۔ ہمارا کیا گناہ ہے؟ جو کچھ کیا سرداروں نے اور صاحبان منصب نے کیا ہے، جو بلا بھی آئے ان کے سر پر آنی چاہیے۔ میں خانہ کعبہ سے پناہ مانگتا ہوں، خانہ کعبہ کے پتھروں کو اپنے آنسوں سے اس قدر دھوں کہ خدا معاف کر دے۔ بن باپ کی امت، بن باپ کی امت، در بدر ریت، بن باپ کی امت۔ تمہیں کیا لگتا ہے ابن نمیر کیا کرے گا؟ پتہ نہیں بھائی، انتظار کرنا ہوگا تاکہ کوئی خبر آئے اندر سے۔ اگر ہوشیار سردار ہوا تو مکہ کے حساب سے دستبردار ہو جائے گا اور دمشق کی طرف نکل پڑے گا۔
جو بھی جنگ لڑنے پر راضی ہے وہ کھڑا ہو جائے. بیٹھ جائیے. خدا جانتا ہے کہ میں خلیفہ مرحوم سے زیادہ زبیر کے بیٹوں کے خون کا پیاسا تھا، مگر کیا کروں، یہ ہے ہماری لشکر کی حالت. ہر 10 میں سے صرف 2 افراد جنگ کے لیے راضی ہیں. اس جنگ کو آگے بڑھانا ہمارے لیے نقصان دہ ہے. ہمیں اب مشکل فیصلے کرنے ہوں گے. ہم نے یہ جنگ چند خرافات کی وجہ سے ہاری ہے. ہم سب کو ایک دن مرنا ہے. یزید بھی 1 ماہ پہلے ایک حادثے کے نتیجے میں مرا ہے. بس نہ کوئی غیب کا ہاتھ تھا، نہ کوئی معجزہ ہوا ہے. اگر میرے پاس کوئی ایسی تلوار ہوتی جو خرافات کو ختم کرنے پر قادر ہوتی تو میں ہرگز ترک جنگ پر راضی نہ ہوتا. یزید کی موت کے بعد نتیجے میں کوفہ تمام علاقوں سے زیادہ متاثر ہوا، اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ تھی کہ واقعہ کربلا میں کوفیوں کا سب سے زیادہ دخل تھا، اور وہ لوگ اپنے آپ کو سب سے زیادہ قصوروار اور سرزنش کا اہل سمجھتے تھے. تاریخ کی گواہی کے مطابق جس وقت یزید کی موت کی خبر کوفہ آئی، اس وقت ابن زیاد حاکم کوفہ و بصرہ شہر بصرہ میں تھا، اور اس کی غیر موجودگی نے یزید کے مخالفین کے لیے راہیں ہموار کر دیں تاکہ وہ لوگ اس کے خلاف کھلم کھلا قیام کر کے میدان میں آ جائیں. سلیمان سرد خزائی جو کوفہ میں شیعوں کے علماء میں سے تھا اور اپنے آپ کو تواب کہلاتا تھا، کھلم کھلا امویوں کی مخالفت کا پرچم لہرا کر سامنے آ گیا. اے میرے جیسے گناہگاروں، اے اپنے کیے ہوئے پر نادم ہونے والوں، اے بے وفائی اور اپنی وعدہ خلافی کا اقرار کرنے والوں، اے توابین، اگر ساری عمر بھی اس شہید دشت نینوا پر خون کے آنسو روتے رہے تب بھی ہمارے گناہ معاف ہونے والے نہیں. میرے بھائیوں، نورین سید المرسلین سبط النبی حسین ابن علی کی مدد نہ کرنا ایسا گناہ کبیرہ ہے جو فقط ہمارے خون سے دھل سکتا ہے. یہ فتویٰ ہے آپ کے پیر و مرشد سلیمان کا، جو کفن پوش اور عازم میدان ہے. جو بھی ان کی مدد کرنا چاہتا ہے، بسم اللہ. ہمت سے کام لو، بلا تاخیر ممبر پر جاؤ اور کام تمام کر دو. اگر ابن زیاد اچانک پہنچ گیا تو؟ ارے عمر، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ ابن زیاد کا بصرہ میں دل لگ گیا ہے. پچھلی بار بھی کراہیت کے ساتھ آیا تھا، یزید کے دھوکے میں آ گیا تھا، اور پھر ابن زیاد بصرہ میں ہے. جب تک وہ کوفہ پہنچے گا ہم اپنی جگہ مضبوط کر چکے ہوں گے، اس کے راستے بند کر دیں گے. تم سمجھتے ہو کہ حالات اتنے آسان ہیں کہ تمام کوفی ہماری بیعت بھی کر لیں گے اور کوئی ہماری رکاوٹ بھی نہیں بنے گا؟ اتنا ڈرتے ہو تو میں ممبر پہ چلے آتا ہوں. تم کسی کم شہرت والے کی اولاد نہیں ہو. میں اگر تمہارے جیسے خاندانی القاب والا ہوتا تو یزید کی موت کی خبر آتے ہی خلیفہ بن گیا ہوتا.
अगर अभी जल्दी ना करोगे तो कूफा हाथ से निकल जाएगा। शिया हाकिम बन जाएंगे और हम दोनों का कोई पूछने वाला नहीं होगा। अगर ना हो सका तो क्या करेंगे? हमारी कोई इज्जत नहीं रहेगी शिव। उमर, घोड़ा और मैदान सामने है। अगर हो सका तो मैं तुम्हें मान जाऊंगा। और तुम किस इज्जत की फिक्र कर रहे हो? जब पानी सर से गुजर चुका हो तो कम और ज्यादा में फर्क नहीं रहता। दिल मजबूत रखो ताकि हम कूफा हासिल कर सकें। हिम्मत से काम लो उमर, हिम्मत से काम लो। और रे को हुकूमत आले अबी वक्कास का दारुल खिलाफा बना देंगे। तुम्हारा सर फख्र से बुलंद हो तो फिर तुम्हारी कब्रों पर खूने हुसैन तुम लोगों के लिए कम न था कि अब तुम लोग उनके कातिल को कुर्सी पर बिठाओगे। ऐ ज़ईफ़ा, खुदा का घर चीखो पुकार की जगह नहीं है। तुम लोगों को शर्म नहीं आती इतने सारे मर्दों के सामने अपनी आवाज उठाती हो? मर्द? कौन से मर्द? कोई मर्द नजर नहीं आता कि हम शर्माएं। कूफे में मर्द होते तो औरतें मैदान में नहीं आती। फर्जंदे रसूल के कातिल कूफे पर हुकूमत करना चाहते हैं। कूफे की औरतों, सीने सिपर हो जाओ कि ये लोग तुम्हारी लाशों पर से गुजरे। कूफा अब इतना लावारिस हो गया है कि जिस कुत्ते और गधे का दिल चाहे मिंबर पर चला जाए और कोई आवाज तक न उठाए। इन्हें दिखा दो कि कूफे की औरतें कूफे के मर्दों से ज्यादा मर्द हैं। शर्मिंदा हूँ भाइयों, क्या कहूँ? ये कहूँ कि हकीकत को नहीं जानता था। ये कहूँ कि मैंने अपने मौला हल मिन नासिर यंसुरना की आवाज नहीं सुनी थी, या ये कहूँ कि मैं कूफे में कैद में फंसा हुआ था, अपने आप को हुसैन तक नहीं पहुंचा सकता था। मेरे पास कोई बहाना नहीं बचता सिवाय गफलत, गफलत, गफलत। मैंने सुस्ती की, मेरे कदम रुक गए। शैतान ने ईमान पर हमला कर दिया। मुझे जान का खौफ था, लर्ज़ बांदाम हो गया। उठते हुए कदम रोक लिए मैंने, इश्क के काफले से पीछे रह गया। काश अबू इसहाक कूफे में होता। क्यों फिक्रमंद हो क्या? डर है कि ये आग भी पहले की तरह जल्दी ना बुझ जाए। क्या मुस्लिम इब्ने अकील का वाकया याद नहीं?
کوفے والے خوش کلی کی طرح ہیں، اچانک اٹھتے ہیں اور پھر جلد ہی بیٹھ جاتے ہیں۔ کاش ابو اسحاق کوفے میں ہوتا، کاش ابو اسحاق۔ خوش آمدید ابو اسحاق، کیسے ہو تم؟ آپ کی دعائیں ہیں میرے آقا۔ اگر میرا حافظہ ساتھ دے رہا ہے تو تمہیں اب سے تقریباً 1 سال پہلے دیکھا تھا۔ تعجب ہے تم نے ہمیں یاد کر لیا مختار۔ اختیار ہوتا تو روزانہ آپ کی زیارت کے لیے دوڑا چلا آتا اور قلم بوسی کرتا، مگر افسوس آل زبیر میرے سائے کا بھی پیچھا کرتے ہیں۔ میری تمام آمد و رفت ان کی نظروں میں ہے۔ آج رات ان کے پاس مختار سے زیادہ اہم کام تھا، میں نے موقع سے فائدہ اٹھایا۔ تعجب ہے آپ تو زبیریوں کی بیعت میں ہیں۔ میں نے سنا ہے کہ ان کی رکاب میں کافی اچھی جنگ لڑی ہے آپ نے، مجھے کس بات کا خوف ہے؟ میں نے ابن زبیر کی بیعت نہیں کی ہے، سودا کیا ہے۔ خدا جانتا ہے کہ میری کل تمنا انتقام حسین ہے۔ حسین 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 کا نام یعنی غربت، یعنی مظلومیت، یعنی تنہائی تنہائی تنہائی۔ مشیت الہی تھی کہ میں صفین میں معذور ہو جاؤں تاکہ کربلا میں اپنے بھائی حسین کے ساتھ جا سکوں۔ کاش میں بیمار نہ ہوتا اور اپنے جوان بھائی عباس ہمارے بنی ہاشم کی طرح اپنی جان اپنے بھائی حسین کے قدموں میں قربان کر دیتا۔ خدایا، اب جب کہ تو نے مجھے اس عظیم مصیبت میں زندہ رکھا ہے تو مجھے اس قدر زندہ رکھ کہ میں تیرے دست انتقام سے اپنے حسین کے قتل و قصاص دیکھ سکوں۔ مر کے یزید بشارت ہے اس دعا کی قبولیت کی۔ خدا کی قسم دشت کربلا کے اشک آہر کے سکھ چین نہ دیکھ پائیں گے۔ روز وعدہ نزدیک ہے میرے آقا۔ تم جنگی لباس میں آئے ہو عمیر کے بیٹے، مطلب میدان جنگ میں آئے ہو۔ بسم اللہ۔ جنگجو مردوں پر جنگی لباس ہی جچتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی لباس پہن کر آتا تو وہ اس محفل کے لائق نہ ہوتا۔ میرے خیال سے یہ صاحب مصعب ابن زبیر ہے، میں نے ٹھیک کہا نا؟ ہاں، مصعب ہے میرا بھائی۔ میرا بہت دل چاہتا تھا کہ حجاز کے اس مشہور بہادر سے میدان میں پنجہ آزمائی کرتا۔ اب بھی دیر نہیں ہوئی؟ نہیں مصعب، وقت نہیں ہے۔ ایک لڑنے والے کو اچھا لڑنے کے لیے کوئی امید اور دلیل چاہیے ہوتی ہے۔ میری امید مٹی تلے سو گئی ہے اور تمہاری تمہارے برابر میں ہے، تو پھر ہماری جنگ منصفانہ نہیں ہوگی۔
तुम्हारी दलील और उम्मीद खुदा होना चाहिए था, न कि यजीद। कौन सा खुदा शेख, जिसकी तुम इबादत करते हो या जिसकी यजीद इबादत करता था? मेरा और यजीद का खुदा क्या मतलब है? ये खुल्लम खुल्ला शिरक है। खुदा एक है मुशरिक। हाँ शेख, मैं भी मानता हूं कि खुदा एक है। वो वही गायब है जो कि हाजिर है, और वो हाजिर जो गायब है, जिसे सिर्फ दिल की आंखों से देखा जा सकता है, सर की आंखों से नहीं। वो वही आलिम है जिसके इल्म का अहाता हर चीज पर है। मैं और आप, हम दोनों इंसानों की फहरिस्त में शुमार होते हैं। हम दोनों के पास हाथ, पांव, पेट और सर है। दोनों के पास आंख, कान और मुंह है। आप खाते और पीते हैं, मैं भी यही करता हूं। आप देखते हैं, मैं भी देखता हूं। आप सुनते हैं, मैं भी सुनता हूं। क्या मेरे और आपके दरमियान कोई शबाहत है? क्या मेरी तबीयत और आपकी तबीयत एक है? तो फिर मान लो कि मेरा खुदा भी तुम्हारे खुदा से मुख्तलिफ हो सकता है, अगरचे हम दोनों उसके लिए एक जैसी सिफात के कायल हैं। ये फलसफा भी यकीनन यजीद का सिखाया हुआ है। इस अकीदे के मुताबिक तो खुदा लातादाद होंगे, और हर शख्स ये दावा कर सकता है कि जिस खुदा को वो मानता है वही बराक है। ये वही दौरान जाहिलियत की बुत परस्ती है। फर्क सिर्फ ये है कि इस बार बुतों को पत्थरों के या सुनहरे या मिट्टी के मुजस्समों की सूरत में पूजा नहीं जा रहा। इस दौर के बुत खुदा यगाना की तकलीद में देखने के काबिल नहीं है। नऊज़ बिल्लाह, ये तौहीद का इनकार है। तुम जंग के बारे में बहस करने आए हो या खुदा के बारे में? जंग की क्या खबरें हैं मुख्तार? यजीद की मौत के बाद शामियों में खौफ व हिरास फैल गया है। सुलह और साजिश की बू आ रही है। मुझे ये गुमान है कि आले जुबैर शामियों से बैत लेकर जंग को खत्म कर देंगे। खुदा इस छोटी कौम को रुसवा करे, तो फिर वो इस कदर खून जो मदीने में बहाया गया और खाना काबा की जो तौहीन की गई है, वो इन लोगों की जंग शरीयत की फिक्र में नहीं थी, तलब कुदरत के लिए थी। उनकी खानदान अली से दोस्ती भी मसलहत से भरपूर है। मुझे शक नहीं है कि ये लोग आले अली से दुश्मनी में यजीदियों से भी आगे बढ़ जाएंगे। ये मेरे बाबा अली का कौल है मुख्तार। जुबैर अहले बैत का हिस्सा कहलाता था उस वक्त तक जब उसका मनहूस बेटा अब्दुल्ला पैदा हुआ। यही अब्दुल्ला बाइस बना कि जुबैर मेरे बाबा के रूबरू मुखालिफ बनकर खड़ा हो गया। उसने अपने बाप जुबैर को इस पर आमादा किया कि वो अब्दुल मुत्तलिब की औलाद से लड़े, जबकि जुबैर मेरे बाबा से मुज़ाकरात में पीछे हट गया था और लड़ने का इरादा नहीं रखता था। यजीद मर चुका है, अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम आपकी बैत करने को तैयार हैं, बशर्ते कि आप हमारे साथ शाम चलें और माविया इब्ने यजीद को कुर्सी से उठाकर खुद वहां बैठ जाएं। हमें शाम क्यों जाना होगा? क्योंकि हम हिजाज में नहीं रह सकते। अगर हमने आपके साथ बैत कर ली तो माविया सानी के गजब का शिकार हो जाएंगे और हम शाम लौट नहीं सकेंगे। अलबत्ता एक दूसरी राह भी है शेख। और वो दूसरी राह क्या है? जंग खत्म कर दें। आप इजाजत दें कि हम हज और उम्रा अदा करके शाम लौट जाएं। क्या हज उम्रा करोगे? उस घर के गिर्द तवाफ करना चाहते हो जिसे तुमने चलाया है? जी हाँ, उस आग लगाने की एक हिकमत थी और इस तवाफ करने की भी एक हिकमत है। अगर सुनने का हौसला है तो इसकी हिकमत भी बयान कर दूं? नहीं इब्ने नुमैर, नहीं। पहले ही काफी हद तक आपके फलसफे से पुरफैज हो चुके हैं। और रही आपकी पहली राय,
तो ये वाज़ेह रहे कि हम खाने काबा की पनाह में हैं और किसी कीमत पर खाने काबा को छोड़ने पर आमादा नहीं। रहा सवाल जंग खत्म करने का, तो हमें इस मसले पर गौर करना होगा, क्योंकि खाने काबा की बेहुरमती करना मुसलमानों के दिलों को छलनी कर चुका है और उनको पहले से ज्यादा भड़का दिया है। शायद मैं उनके गुस्से को न रोक पाऊं। ये भी मुमकिन है कि मैं हरम इलाही की बेहुरमती करने वालों का क़िताल या क़िसास करूं। मुझे यकीन नहीं आता कि ये हैवान अक्ल और तदब्बुर नाम की शय भी कुछ हद तक रखता है। मेरा ख्याल था कि ये सिर्फ एक ऐसा दरिंदा है जिसके पास सिर्फ तेज दांत और सींगे हैं और अक्ल से दूर है। खूब फलसफे बना रहा था। जी हाँ, मगर उसके औसान खता हो गए हैं, बहुत डर सा गया है। उसे डरना चाहिए, उसे डरना चाहिए मुसाब, क्योंकि वो उस लश्कर का सरदार है जिसके सिपाहियों को यह एहसास होने लगा है कि उनके सरदारों ने उन्हें जिल्लत, तबाही और रुसवाई की राह पर जबरदस्ती घसीटा है। अगर बहुत ज्यादा जंग की जिद करेगा तो बईद नहीं है उसके लश्कर वाले उसके सर पर टूट पड़े और उसके टुकड़े टुकड़े कर दें। काश आप उसे खाना काबा को आग लगाने की हिकमत भी बयान करने देते। मेरा बहुत दिल चाह रहा था कि मैं ये सुनूं कि इस बारे में वो कौन सी मनगढ़ंत तफसीर और वजूहात बयान करता है। नहीं मुसाब, नहीं, ये गिरोह यजीद की तरह मन चाहे किस्से पैदा करने में माहिर है। यजीद शायर था और शौरा ज्यादातर शिरकालो तबीयत के मालिक हैं और उनके कहे हुए कलाम मुशरिकाना आयात से भरे हुए हैं। हो मुसब जान, मेरा दिल अब लश्कर शाम की जानिब से पुरसुकून हो गया। अब बेहतर रहेगा कि हम इराक को फतह करने की सोचें। सुलह कर ले। किससे? किससे सुलह कर ले? उन लोगों के साथ सुलह कर ले जिन्होंने खुदा के घर में आग लगाई और खाना काबा की बेहुरमती की। कैसे सुलह कर सकते हैं? तमाम तकल्लुफात और बातों के तूल से गुरेज करते हुए तोफ है उसके बाप की कब्र पर जो आज के बाद से मशवरा, मुज़ाकरा जैसे अल्फाज पर अमल करे। मुआविया की खुश्क और आमिराना हुकूमत हमेशा मेरे लिए शुभांगेज थी। अब समझ में आता है कि वो बिल्कुल सही काम करता था। नूर बरसे उसकी कब्र पर, नूर। हम लोगों को मशवरे की क्या जरूरत है? ये बातें उन बाशऊर लोगों को जेब देती हैं जो कि अपनी हुदूद को जानते हैं। हम नहीं जानते। हमने तो जिस पर भी तकिया किया वही पत्ते हवा देने लगे। कल से मैं अपने पिछले खुलाफा के रविश पर चलूं। आपको कोई एतराज है? आप गुस्से में क्यों हैं हजरत वाला? ये हम हैं जिन्हें शिकवा करना चाहिए, आपको नहीं, जो कि बगैर सोचे समझे काफिर हरबी शामियों से जंग बंदी करना चाहते हैं। मैंने अर्ज किया था ना, देख लीजिए, इसे कहते हैं यखनी से ज्यादा गरम देगचा।
कौन सा देगचा, कौन सी यखनी, कौन सा मुहावरा है ये क्या तरीका है? कुफार से जहाद करना कोई ढाका छुपा हुक्म तो नहीं है। उससे ज्यादा काफिर कौन हो सकता है कि जिसने हरम अमन इलाही को इस तरह आग लगा दी और बिल्कुल रहम न किया, और तुम उससे मुज़ाकरात और मुसालहत करना चाहते हो? क्या हमारे दरमियान यह तय पाया था? सुबैर के बेटे, तुम ही कुछ बोलो मुख्तार। हमारे कौल और मुआहदे एक वाहिद खुदा को मानने पर मशरूत थे शेख, और फिलहाल न तुम मेरे खुदा को समझते हो और न मैं तुम्हारे खुदा को। तुम्हारा खुदा इस बात पर मुसिर है कि उसके घर की बेहुरमती का बदला तुम उसके बंदों से लो, जबकि मेरा खुदा अपने घर की बेहुरमती का बदला खुद ले चुका। काबा की बेहुरमती के सबब को मार दिया उसने। मैं सुलह की चाशनी की तरफ राग़िब हूं बनिस्बत जंग की तलखी के। क़िबला-ए हाजात की कसम, तुम एक इब्लीस हो। इब्लीस तुम्हारे अंदर पल रहा है। तुम्हारी यजीद से जंग शरीयत की खातिर नहीं थी, इक़्तिदार के लिए थी। जश्न-ए-अल्लाह की तलवार अब तक 2 ग्रोह के खिलाफ थी, अलवी और उमवी। आज के बाद 3 ग्रोह के खिलाफ है। आले जुबैर भी काफिर है और उनका खून हलाल है। चलो। नाफहम आदमी। इस गुरु की मिसाल उस गधे पर सवारी करने वाली किसी है जो जानवर कोशिश करने के बजाय उसे सीख चुभो देता है, तो फिर जानवर भी चलने के बजाय छलांगे मारेगा और अपने सवार को ऐसा जमीन पर पटक देता है कि उसका बेजा मुंह को आ जाए। ये मलून शरीयत में से सिर्फ फतवे लगाना ही सीख पाया है। अगर जरा सी चाशनी दयानत के तौर पर साथ लेके चलते तो गलत फहमी से दूर न होते। ऐ खुदा, इनकी जड़ों को नाबूद कर दे। काश अली जंग नैरवान में इनकी नस्ल कता कर देते। क्या करें अबू इसहाक? किसके साथ? इस बरान ज़दा हालात के साथ, लश्कर शाम के साथ, इन खवारिज के साथ जो इस बेशैतान है। फौरी तौर पर तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे इस पर गौर करना पड़ेगा। बहुत खूब, गौर करो, गौर करो। खुदाया, नेमतों की फरावानी को इस दस्तरखान के वारिस पर कम ना फरमा। आमीन आमीन। मुसअब, कल तुम बसरा की तरफ निकल पड़ो और वहां के लोगों से हमारे लिए बैत ले लो। तो फिर कूफा का क्या होगा? इमारत कूफे का एक भारी मुद्दई मौजूद है जिसे हमें बड़ी नजाकत के साथ अपनी राह से हटाना होगा। मगर आपने तो मुख्तार को पूरे इराक अरब का वादा दिया है और बसरा भी इराक का हिस्सा है। अगर मुख्तार समझ जाए कि आपने वादा खिलाफी की है तो वो बैत तोड़ देगा और हंगामा आराई शुरू कर देगा। तुम बसरा पर हुकूमत करने नहीं जा रहे हो, अपनी खानदानी जायदाद को देखने जा रहे हो और वहां बिलवास्ता लोगों को हमारी बैत की तरफ रग़बत देने जा रहे हो। मगर भाईजान, आप ही ने तो कहा है कि मुख्तार खतरनाक हरीफ और भारी मुद्दई है।
خاص طور پر اس نے حجازیوں میں بھی ایک خاص عزت اور آبرو کمائی ہے. مجھے ڈر ہے کہ وہ آپ کو چھوڑ نہ دے. یہ مسئلہ سے خالی ہے کہ مختار کے ہوتے ہوئے آپ کو اکیلا چھوڑ جاؤں. مصعب تم جاؤ اور بصرہ کی فکر کرو. تمہارا بھائی مچھلی کے پیٹ کو چیر کے نکلنا جانتا ہے. زیادہ مت کھائیے بھائی جان. مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ مزاج کے اکھڑنے میں مبتلا نہ ہو جائے. نہیں کر سکتا مصعب، نہیں کر سکتا. ہاں، جب تک دسترخوان سامنے رہتا ہے شیطان وسوسہ کرتا رہتا ہے. کھانا وہ شیطان ہے کہ میں اس کی جال سے رہا نہیں ہو سکتا مصعب. جناب نجدت ابن عامر، کیا حال ہے آپ کے؟ میں پوچھو مختار، بہت بری حالت ہے، بہت بری حالت. تم کہاں ہو مختار؟ کل رات سے اب تک میں نے مکہ اور وہاں سے جنگ کے چپے چپے کو تمہاری تلاش میں چھان مارا. وہ کیوں؟ آؤ چلو کسی کونے میں چل کر کچھ گفتگو کریں. کس بارے میں؟ ان موجودہ حالات کے بارے میں جو ابن زبیر نے ابن نمیر کے ساتھ مل کر کی ہے. معاف کرنا شیخ، بیعت شکنی کرنے والوں کے ساتھ تنہائی اور کونے میں گفتگو یعنی خلیفہ کے خلاف سازش کرنا. میرا فی الحال بیعت شکنی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں. ڈر رہے ہو؟ نہ ڈروں. نہیں، تم اب بھی کوئی کم طاقت رکھنے والے نہیں ہو مختار. جنگ مکہ میں بہت سے حجازیوں نے تمہارا کلمہ پڑھنا شروع کر دیا تھا. پھر خلافت کا لباس تم کیوں نہ پہنو مختار؟ خدا کی قسم تم زبیر کے بیٹے سے زیادہ اس کے لائق ہو. تفرقہ مت پھیلاؤ شیخ، گناہ ہے. تم نے اپنے آپ کو نافہم کیوں بنا رکھا ہے مختار؟ زبیر کا بیٹا وعدہ خلاف اور خیانت کار شخص ہے. اس کا کام نکل گیا تو تمہیں مکہ میں سے بال کی طرح نکال دے گا. اس سے پہلے کہ موقع ہاتھ سے نکلے ہم متحد ہو جائیں اور خلافت کے لبادے کو اس کا ادھورا خواب بنا کر رکھ دیں. ذرا سی غلطی کر رہے ہو شیخ. زبیر کے بیٹے نے لبادہ اوڑھ لیا ہے. اگرچہ اوڑھ لیا ہو ہم یہ لبادہ اتار دیں گے. میں ان لوگوں کے ساتھ متحد نہیں ہو سکتا جو میرے مولا علی کے سر پر ضرب لگانے پر فخر کرتے ہیں. تو پھر جنگ مکہ میں کیوں ہمارے ساتھ متحد ہوئے تھے؟ وہ اتحاد مختار کا اتحاد نہیں تھا، وہ ابن زبیر کا اتحاد تھا خوارج کے ساتھ. میں صرف درمیانی ذریعہ تھا. میں تو تھک گیا ہوں. علی کا قصہ تو کب کا ختم ہو گیا. اب تم لوگ کیا قیامت کے دن تک علی کے زخمی سر کو تفرقے کا بہانہ بناؤ گے؟ خدا رسول کی قسم یہ تمام مسلمانوں کے فائدے میں ہے کہ آج زبیری جلادوں کے خلاف مل کر کھڑے ہو جائیں. کہو تو ایک راز تمہارے لیے فاش کر دوں تاکہ تم جان لو کہ اس نے ہاشمیوں کے لیے کیا خواب دیکھا ہے. کیسا خواب؟ وہ چاہتا ہے کہ تمام ہاشمیوں کو ایک کھائی میں جمع کر کے زندہ جلا دے تاکہ بقول اس کے جہنم جمل کا انتقام لے سکے. کس سے سنا تم نے؟ خود اسی کے منہ سے. میرے ان کانوں نے اس کی زبان سے یہ جملے سنے. ایک دن وہ اپنے بھائی مصعب کے ساتھ تنہائی میں بیٹھا ہوا تھا. میں نے کان لگائے. خدایا مجھے معاف کرنا. وہ اپنی دلی آرزو کے بارے میں مصعب سے گفتگو کر رہا تھا. اس کی دلی آرزوؤں میں سے ایک یہ تھی کہ ایک کھائی میں بہت ساری گھاس اور ایندھن جمع کر کے ہاشمیوں کے لیے ایک جہنم بنا دے. مختار اس وعدہ خلاف گروہ سے اپنا دامن بچا لو. اس حقیقی کی رائے یہ ہے کہ ہم جنگ میں پیش قدمی اور پہل سے کام نہ لیں، خاص طور پر مکہ اور خانہ کعبہ میں جو کہ حرم امن ہے.
اور اس میں جنگ اور لڑائی حرام ہے، سوائے اس کے کہ جہاں مجبور دفاع ہوں۔ ابن نمیر بھی لشکر کی فراوانی اور کھانے پینے کا سامان کم ہونے کی وجہ سے کہتا ہے کہ ہم اسے جلدی جواب دیں۔ کیا کریں؟ ہاں تم بتاؤ ابو اسحاق۔ کیا عرض کروں؟ اپنی رائے بتاؤ میرے بھائی، کیا صلح پر راضی ہو تم؟ شامیوں میں سے وہ لوگ جنہوں نے مدینہ میں مسلمانوں کی ناموس تک کی بے حرمتی کی یا کسی بے گناہ انسان کا خون بہایا یا تو خانہ کعبہ کی بے حرمتی کی ہے، انہیں ضرور قصاص کیا جانا چاہیے۔ ابن نمیر جیسے لوگ یزید کے بازو ہوا کرتے تھے، ان کا جرم یزید سے زیادہ نہ ہو تو اس سے کم بھی نہیں۔ شامیوں میں جو گناہگار ہیں انہیں بے گناہ شامیوں سے کیسے جدا کریں؟ ابن نمیر کا تو جرم اور سزا واضح ہے، باقیوں کا کیا کریں؟ آپ کی بات کے مطابق جس نے بھی خانہ کعبہ کی طرف ایک پتھر بھی پھینکا ہے وہ مجرم ہے، مگر مجرموں کو کیسے پہچانے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ شامیوں میں سے ایک ایک فوجی کو سزا دی جائے، نہیں۔ آپ کچھ بھی کر لیں ممکن ہے پھر بھی کچھ لوگ بے قصور بن جائے اور ان کا جرم ثابت بھی نہ کیا جا سکے۔ ان لوگوں کا قصاص خدا پہ چھوڑا۔ اب تک آپ شام کے سپاہیوں سے لڑ رہے تھے، اب ابن نمیر سے تو لڑیے کہ جس کا جرم واضح ہے۔ جو بھی ابن نمیر کا ساتھ دے گا وہ گناہگار ہے۔ بہت خوب، کل اعلان کروا دیتے کہ شامیوں کا امان ہے سوائے ابن نمیر کے، جو خانہ کعبہ کی بے حرمتی کا اصل باعث تھا۔ جو کوئی ہماری طرف آ گیا اچھی بات ہے، نہ آیا تو کوئی بات نہیں، ہم اس سے بھی لڑیں گے۔ عمیر کا بیٹا بہت کمزور پڑ گیا ہے حضرت خلیفہ، اس کے ساتھ سختی کا سلوک کرنا خلیفہ کی حکومت کا چہرہ بدنما کر دے گا۔ وہ ایک کھلا مجرم ہے، بہت خوب، اس کو قصاص کر دیا جائے، بگڑے ہوئے کو ٹھیک کر دیجیے، مگر سیاست سے کراہیت عامر چہرے کے ساتھ نہیں کہ سب آپ کے چہرے سے وحشت کھائیں اور بھاگنے لگیں۔ کچھ ایسا کیجیے کہ شامی حضرات خود مجرم کے ہاتھ پاؤں باندھ کر مجرم کو آپ کے حوالے کر دیں اور قصاص کے لیے چھوڑ دیں۔ شاباش عبداللہ، احسانات، درود ہو تم پر، یہ بہترین رائے ہے، بہترین۔ خوب، تو آپ کی رائے کیا ہے؟ عرض کر رہا ہوں، میں نے شامیوں کے عقیدوں سے متعلق ایک عجیب سی روایت سنی ہے جسے آپ سب سنیں گے تو تعجب ہوگا۔ مدینۃ النبی پر حملے کے دوران شام کے لشکر کا سالار مسلم ابن عقبہ تھا، اس کی موت کے بعد ابن نمیر سالار بنا۔ مسلم ابن عقبہ نے جب مدینے کے مسلمانوں کو مارا اور ان کی ناموس کی بے حرمتی کی تو بیمار ہو گیا اور بستر مرگ پر گر گیا۔ اس نے بہت عجیب وصیت کی ہے۔ ابن عقبہ مرتے وقت یہ کہتا ہے، میں نے جو کچھ بھی کیا خدا کی رضا کے لیے کیا ہے۔ خوب غور کیجیے گا آپ لوگ، میں نے جو کچھ کیا ہے وہ خدا کی رضا کے لیے تھا، اور خدا کی قسم میں نے اپنی ساری عمر میں کوئی ایسا کام نہیں کیا جو مدینے کے لوگوں کو مارنے سے زیادہ افضل ہو، اور مجھے آخرت میں اس ثواب کی ہی امید ہے۔ اللہ اکبر! کیا واقعاً اس نے ایسی بات کی ہے؟ جی ہاں، آپ ایسے گروہ کے مد مقابل کھڑے ہیں۔ جب تک اس گروہ کے عقیدے کو
نہیں بدلیں گے جب تک دین کی حقیقت انہیں نہیں سمجھا دیتے، جب تک انہیں یہ نہیں دکھا دیں گے کہ حق کہاں ہے اور باطل کہاں ہے۔ محال ہے کہ ان پر بغیر تکلیف کے حکومت کریں۔ وہ حالات جو اس وقت خانہ کعبہ کی برکت سے پیدا ہوئے ہیں، یہ بہترین موقع ہے کہ آپ شامیوں کے دلوں کو تسخیر کریں۔ خانہ کعبہ جلا تاکہ یہ لوگ رائے ہدایت پر آ جائیں، تو پھر غیر سنجیدہ افکار سے خانہ کعبہ کے معجزے کو تباہ مت کیجیے۔ بنی ہاشم ایک مغرور اور متکبر قوم ہے۔ مجھے اپنے خطبوں میں رسول خدا کا نام گرامی لانے میں دقت ہوتی ہے، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ ان کا نام سن کر ان کے خاندان والے سینہ پھلائیں، اکڑیں، فخر و مباحات کرے۔ خدا نے اس خاندان کو ابو لہب کے نام کے بہانے لعنت کی ہے، جو کہ صرف کچرے اور کوڑے کی مثال ہے۔ اس گروہ کی سزا فرض ہے، اور امید کرتا ہوں کہ خدا مجھے اس عمل خیر کی جزائے خیر دے انشاءاللہ۔ تمہیں کس جرم میں چلا گئے مختار؟ بجرم محبت علی۔ تو پھر میرے بھائی حسین کے خون کے انتقام کا کیا ہوگا؟ مختار چل رہا ہے تاکہ مزید پیاسا ہو، مختار چل رہا ہے تاکہ مزید بھڑکے، مختار چل رہا ہے تاکہ پانی ہو جائے۔